اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامۃ ولا فخر وقال الشاعر چشمے اقوام کے نظارہ اب تک دیکھے چشمے اقوام کے نظارہ اب تک دیکھے رفعت شان برفا نالا کا ذکر دیکھے صدر مجلس معزز مہمانان گرامی معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب نشینوں آج جس موضوع صورت پہ بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے مقام مصطفیٰ۔ دوستوں میں نے مقام مصطفیٰ بیان کرنے کا ارادہ کیوں کیا؟ کائنات کی سب سے عظمت والی کتاب کی الفت و محبت والی آیات سے کوئی عنوان پوچھنے چلا تھا۔ ارادہ تھا کہ بات ہو جو واضح ہو، آسان ہو کہ لگی لکھتی نہ ہو۔ تو جس مقام پر مجھے قرآن مقدس نے روکا وہ کلمہ لا تبیننہ تھا، جس کا معنی مقام مصطفیٰ تھا۔ لا تبیننہ للناس۔ میں نے سوال کیا اس میں مقام مصطفیٰ کیسے ہے؟ مجنابرت کو سمجھاؤ تو صحیح۔ اچانک مفسرین کی ایک جماعت آئی، قرطبی بھی آئے، طبری بھی آئے، قومی بھی آئے، بولے اکرمہ نے، سعید بن جبیر نے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے فرمایا ہے الذی احبھا الیکم فی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کائنات فرماتے ہیں
عزیز طلبہ، 5 طالب علم ابھی باقی ہیں. ہمارے پاس وقت 1.5 گھنٹہ ہے. جس طرح کے اعلان کیا تھا، نماز عصر کے بعد رزلٹ جو ہے اس کا اعلان کیا جائے گا، اور ساتھ ہی قائد تحریک محترمہ محمد جمیل صاحب کا خطاب ہوگا. تو اب ہم اس سلسلے کو کچھ دیر کے لیے موقوف کرتے ہیں، اور میں اپنے معزز مہمانوں کو اظہار خیال کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں. محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر نصر اللہ صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور اختصار کے ساتھ علماء کو نصیحت فرماتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے مہمان خصوصی محترم المکرم شیخ برد توحیدی صاحب کا خطاب ہوگا، اور ساتھ یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا. بھائی دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اگر کوئی موضوع دے دیا جائے تو پھر گفتگو کرنی اس پر آسان ہوتی ہے، نسبت اس کے کہ کہا جائے تقریر کر دیں. بس تقریر کیا کرنی ہے یہ نہیں بتایا، آپ لوگوں کو بتایا نہیں بتایا، تو یہ مشکل کام ہے. اس لیے ہم کیونکہ طالب علم ساتھی اکٹھے ہوئے ہیں، تو طالب علم کی حیثیت سے ہی ہم چند ایک باتوں کی طرف اشارہ کریں گے، اور وہ انہی موضوعات کے متعلق ہوگی جو کہ اس فارم میں لکھی ہوئی ہیں، اور آپ لوگ اس کو منتخب کر کے کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک پر بات کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں 3 ٹاپک ہیں جن میں بات ہو رہی ہے، اور ان میں اصل جو بات پہلا ہی پوائنٹ ہے اور نقطہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے. تو لا الہ الا اللہ کے تقاضے اگر
مشرکین تھے یا مکہ والے تھے یا ارد گرد کے لوگ تھے وہ اس کو کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اسی لیے نہیں پڑھتے تھے کہ ان کو اس کا ترجمہ معنی مطلب آتا تھا، اور ہم کو معنی مطلب اور بس اوقات بالکل ہی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جیسے کہ ابھی یہ ہمارے جو نگران ہیں اس مقابلہ کے، وہ فرما رہے تھے کہ وہ جو مجاور ہوتا ہے وہ لوگوں کو ان کی گردنوں سے پکڑ کر قبر کے اوپر سجدہ کروا رہا ہوتا ہے، یعنی وہ نہیں کرنا چاہتے نا تو وہ ان کو خود پکڑ کر کہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کو شروع سے لے کر آج تک، جب سے بنی آدم دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں یہ چیز بھی آ رہی ہے کہ کچھ وقت کے بعد لوگوں نے اللہ کی توحید سے، لا الہ الا اللہ کے مطلب سے اور اس کے مفہوم سے اعتراض کیا اور رستہ اختیار کیا، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کو مبعوث کیا۔ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کی ذات یکتا ہے اور اس کی صفات بھی یکتا ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی یکتا ہے اور ان کی صفات بھی یکتا ہے۔ وہ اپنی الوہیت میں وحدہ لا شریک ہے اور یہ اپنی رسالت میں وحدہ لا شریک ہے۔ صفات میں ابھی کچھ ساتھی شعر پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہے ہیں، مجھے پہلے بھی نہیں سمجھایا، اب بھی نہیں سمجھایا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا وہ مطلب تو ہے کہ ثانی تو کیا سایہ بھی نہیں ملے گا، تو یہ سایہ کا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سایہ کا کیا مطلب کہنا چاہتے ہیں، سایہ نہیں ملے گا، تو کیا انبیاء و رسول کا سایہ نہیں تھا، یا سایہ تھا تو سایہ نظر نہیں آتا تھا؟ ایسا تو نہیں، مجھے نہیں سمجھائی، لیکن اگر آپ کو کسی کو سمجھائی ہے تو پھر اس کو کوشش کرو مزید اس پر تحقیق کرنے کی، ریسرچ کی کہ کیا ان چیزوں کو ہم سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو اصل میں میرے نزدیک تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے اور وہ بڑی واضح حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 7 لوگوں کو سایہ عطا کریں گے اس دن، جس دن کے کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے ساتھ۔ لوگ بسوں کا ترجمہ کرتے ہیں کہ عرش کا سایہ ہوگا، نہ اپنے عرش کے سایہ میں لے ہوگا، لیکن یہاں تو عرش کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ معنی مطلب یہ ہے کہ سایہ جو ہے اس کا تعلق یہ نور بشر والے حصے میں نہیں ہے، تو یہ جو یہ نور ہے روشنی ہٹانے کے اس کے اندر سایہ ہے، سایہ تو ہے اس کا بھی سایہ نظر آتا ہے۔ تو ہم لوگ جب اس میں چلے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سایہ ایک باقاعدہ ایک عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اور اس کو سوچنا ہوگا کہ کیا واقعہ ایسے ہے۔ تقریری مقابلے میں جو ٹائم دیا جاتا ہے اس میں لوگوں کو اصل میں آپ نے تقریر نہیں سنانی ہوتی اور بڑی لمبی چوڑی تقریر سننا بھی نہیں چاہتے، اور ہمارے ہاں جو تقریری مقابلے ہوتے ہیں ان میں 5 منٹ تقریر کا دورانیہ مقرر کیا جاتا ہے، اس میں وہ اپنا چنا ہوا چوز کیا ہوا چند لفظوں میں مواد جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ تو اب مقام مصطفیٰ جو آپ ذکر کرتے ہیں سب سے زیادہ اس پر تقاریر ہے، تو جو مقام مصطفیٰ ذکر کر رہے ہیں تو آپ مقام مصطفیٰ تو ذکر ہی نہیں کر رہے، آپ
صحابہ کرام کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، ان کی شان بیان کر رہے ہیں، تو وہ مقام مصطفیٰ کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ اچھا اس میں آپ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ میں مقام مصطفیٰ اور پیغام مصطفیٰ پر بات کروں گا، تو وہ مقام مصطفیٰ ہی بیان کر رہے ہیں، پھر پیغام کیا بیان کر رہے ہیں؟ آپ کو چند ٹکڑوں میں مقام مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ کے بھی چند جملے شامل کرنے تھے، تو آپ نے نہیں کی، تو ہم فیصلہ تو کریں گے چلو ٹھیک ہے، نمبر دینا میرا ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، ہم بس کی نہیں ہے میرے پاس 3 یونیورسٹی کا کام آ رہا ہے، علامہ اقبال یونیورسٹی کا، BZ یونیورسٹی کا، IUB کا، اسلامی یونیورسٹی کا پروگرام، تینوں میں ان کو کہتے ہیں نمبر کا مسئلہ نہیں ہے، آپ نمبروں میں نیا مسئلہ کریں، یہ کہ نمبر کتنے نمبر آپ کو زیادہ سے زیادہ میکسیمم دے دیں، لیکن جس کام کے لیے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ وہ کام نتیجہ خیز ہو وہ نہیں ہو، تو اس لیے پتہ نہیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ جیسے ہمارے وزیر تعلیم نے 1100 سے 1100 نمبر دے دیے، تو آپ یہ بھی یہ ہمارے مدارس میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ 1100 سے 1100 نمبر مل دینے چاہیے، تو یہ 60 نمبر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، تو یہ 4 ایگزامینر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چاروں میں بیچ میں ہیں، یہ 60 کے 60 نمبر دے دیں گے، پورے کو پورے پیرنٹ کو نا پورا راضی کرنی پڑے گی کہ کس کو پہلا نمبر دینا ہے، یا دوبارہ اس کی تحقیق کرانی پڑے گی، یار ایسے نہیں ہے، سمجھو ان چیزوں کو۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم اپنے ساتھیوں سے ویسے ہی شیئر کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ہم مدارس میں اور یونیورسٹیز میں آتے جاتے ہیں تو ہمارے یہاں یونیورسٹی نہیں لکھتی، یونیورسٹی اپنے آپ کو نہیں لکھتی۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ تھوڑی دیر کے لیے گئے، تو میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی جو ہے نا وہ ہمیں اپنے آپ میں ضم نہیں کرتی، ہم ان کو ضم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا ہم لکھتے ہیں کہ علوم اسلامیہ یا علوم دینیہ اور عصری تعلیم کا حسین امتزاج، ہم ان کو ملا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کا رہے ہیں، ہم بھی ہم ان کا بھی کام کر رہے ہیں، وہ نہیں لکھتے، وہ ہم کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرتے، ہم ان کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں لکھتے، وہ نہیں کہتے کہ علوم اسلامیہ کا اور عصری علوم کا حسین امتزاج، یونیورسٹی کوئی نہیں لکھتی، کوئی بات نہیں لکھ رہا ہے۔ تو اسی طرح ہم لوگ جس کام کے لیے، جس مشن کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں، ہمیں لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے مطابق ان کی محتاجی کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ ہم اپنے آپ کو جس دین کے لیے، جس تعلیم کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، اس میں ان کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ کیا ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے تو پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بھی چوڑے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے ساری ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم حافظ بنتے ہیں، ہم عالم دین بنتے ہیں، ہم فقی بنتے ہیں، ہم مفتی بنتے ہیں، ہم امام بنتے ہیں، مدرس بنتے ہیں، خطیب بنتے ہیں، تو آپ بتائیں کون سے اخبار میں اشتہار آتا ہے، کون سے آتی ہے ہماری، کس مسجد میں کون سا خطیب ہمیں چاہیے اور کیسا خطیب چاہیے، اور یہ اس کے قواعد مطلوب ہو گئے، فلاں طریق کو اس کی درخواست ہوگی، فلاں طریق کو اس کی درخواست ختم ہو جائے گی۔ اور ہمیں جب ضرورت اللہ نے ہمیں ان کی ضرورت رکھی ہے تو ہم پہ ان کی ضرورت کو کیوں محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے؟ وہ یہ کبھی بھی
مدارسہ کا مطلب ہے یہ سکول، وہ ہمیں سکول کی سطح لگاتے ہیں، وہ کالج کی بھی سطح نہیں دینا چاہتے۔ صاحب بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کالج کی بھی سطح نہیں دینا چاہتے، وہ کہتے ہیں وفاق المدارس، اور پرانے بھی قبول کر کے بیٹھے ہیں، نئے بھی قبول کر کے بیٹھے ہیں، نئے جو آئے ہیں جب پڑھے لکھے لوگ ہیں سمجھنا چاہیے ان کو، تو وہ ہم کو جامعات میں لانا نہیں چاہتے، ہم آپ وہ کہتے ہیں وہ لے جانتے نہیں، وہ نہیں چڑھتے، مانا کیا ہے کہ آپ کو ہمیں ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھو آپ لوگوں نے لازمی طور پر ایک پورا انہوں نے تعلیمی ایک پورا سروے کیا ہے، اور سروے کرنے کے بعد انہوں نے ایم اے ختم کر دیا۔ کیوں کہ یہ وفاق المدارس ایم اے کی ڈگری دے رہے تھے۔ اب بتاؤ تو کون سی ڈگری دو گے؟ ختم کر دیا نا، ڈگری ختم ہو گیا، تو میں ایم اے کی ڈگری دے رہے تھے نا، تو ایم اے کی ڈگری ختم ہو گئی، 1900 کی ڈگری دے رہے تھے۔ یہاں ہمارے پاس جو علم ہے اس کے لیے ڈگری کی ضرورت ہی نہیں۔ میں اگر حافظ قرآن ہوں اور تراویح میں ماہ رمضان میں پڑھاتا ہوں، قرآن سناتا ہوں، مجھے کیا ڈگری کی ضرورت ہے؟ میں جس مسجد میں جاؤں گا ان کو کہوں گا میں نے تراویح پڑھانی ہے، کہے گا آپ کو پڑھانا ہے، کہتا تو پڑھاؤ گا۔ ڈگری نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں اس کو پڑھانا ہے۔ میں عالم دین ہوں، خطیب ہوں، جمعہ پڑھا سکتا ہوں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس مدرسے سے ڈگری لے کر آ رہے آؤ، ڈگری دکھاؤ، ڈگری کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ ممبر پڑھا، جمعہ پڑھاؤ، جب تسی جمعہ پڑھا گیا تو پاس اگلے جمعے تو تسی ساڑھے مستقل کرتے بیچ کے ہاتھ چھپا دیتے۔ لیکن ہم ان کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو اپنا وزن کم کرتے ہیں، وہ ایسے محسوس نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وزن اپنے آپ میں برقرار رکھیں، ہمیں ان کے ساتھ اپنے وزن بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنا وزن آپ ہی رکھتے ہیں اور ہمارا یہ وزن ہمیں معلوم ہے، اور ہم نے یہ وزن ختم کیا ہے۔ اب کیونکہ استاد محترم آ گئے، ان کی تقریر شروع ہونے والی ہے، تو میں دو باتیں کر کے بات ختم کروں گا کہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ حسین امتزاج بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم حسین روح کے ساتھ نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے حسین روح کے ساتھ؟ ہمارا جو نالج ہے، ہمارا جو علم ہے وہ اور ہے۔ میں مختلف مکاتب فکر کے قریب سنتا بھی رہتا ہوں، تو مجھے شیخ محترم مولانا سلیم اللہ خان صاحب جو اہل صدر تھے وفاق المدارس عربیہ کے، تو کہتے ہیں کہ آج سے بھی شروع سے ان لوگوں نے یہ پلان بنایا اور یہ دینی مدارس کو نیچا کرنے کے لیے کرتے رہے حتیٰ کہ آج تک انہوں نے ہمیں حکومت نہیں دی، ہمیں نہیں حکومت دی، اور دیتے بھی نہیں، اور ہمیں ضرورت بھی نہیں، اور ہم جا بھی نہیں سکتے وہاں، کیونکہ اتنی زیادہ یعنی حساب موجود ہے کہ اس تک ہم جا نہیں سکتے۔ تو وہ پلان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ لوگ دین کے حوالے سے نہیں ہیں، دنیا کے حوالے سے۔ ہم لوگ جو ہیں دین کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور ہم نے دین کے حوالے سے کام جاری رکھنا ہے، اور یہ رکھیں گے تو اس کا اجر وہ ہے جو پیغمبروں نے اپنی کلام میں ذکر کیا، اپنی پیغام میں دیا، اپنی قوموں کو سمجھایا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام میں موجود ہے کہ اور یہ ہمارا پروگرام ہے، اور یہ ہم جو پڑھتے ہیں اور جو بچوں کو سکھاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ دین پر مر مٹنے کو تیار ہوتے ہیں۔ وہ جو کام سکھاتے ہیں وہ سکھاتے ہیں کہ دین آئے یا نہ آئے، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، تمہیں دنیا میں ایک منصب ملنا چاہیے، اور اس منصب پر تمہیں مر مٹنا ہوگا، اور
یہ میاں محمد جمیل صاحب کنوینر ہے، ان کا ایک پیغام ہے اور وہ بھی اسی طرح کا پیغام ہے کہ کتنی تحریکیں ہیں، وہ اپنی تحریکیں اپنے ساتھ چل رہی ہیں، ان کا اپنا مستقل ایک مزاج ہے، ان کا مستقل ایک طریقہ ہے، لیکن وہ اپنا ایک منفرد طریقہ لے کر چل رہے ہیں۔ اور میں اس میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اور جہاں کہیں ممبرشپ لیتے ہیں یا آپ کسی کے ممبر بنتے ہیں تو انہیں اس تحریک کی آپ ممبر بنیں اور پھر اس تحریک دعوت توحید کی اشاعت میں آپ بھی حصہ دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین سمجھنے کی اور اس کو نشر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں حماد احمد۔ حماد امجد موضوع ہے لا الہ الا اللہ کے تقاضے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ زبان پر آئے تو الہکم الہ واحد بھی رہی، زبان پر آئے تو الہکم الہ واحد بھی رہی، صنم کے پاؤں میں لیکن دل جبی بھی رہی۔ کشکول میں جس روز بھیگ نہ ہوگی، کشکول میں جس روز بھیگ نہ ہوگی، وہ شب میری قوم پہ تاریخ نہ ہوگی۔ اس شہر کی پیشانی پہ لکھی ہے تباہی، اس شہر کی پیشانی پہ لکھی ہے تباہی، جس شہر کے باشندوں کی توحید ٹھیک نہ ہوگی۔ محفل سخن کے درکشیدہ ستاروں، جبین ماہ و انجم پہ فروزہ نثاروں، آج کی اس مجلس میں حرف و صوت میں مرکب، ساز و صوت میں موضوع گفتگو ہے لا الہ الا اللہ کے تقاضے۔ آتش نمرود پر چوٹ پر پانی گرانے کی مانند بیان کروں گا۔ عالیہ وقت قانون فطرت ہے کہ جب باطل سر اٹھاتا ہے تو حق سے جھکاتا ہے، اور ہاں لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان تفریق کرنے والا۔ لا الہ الا اللہ پر الہ المعبود المطاع، لا الہ الا اللہ لا معبود بحق الا اللہ، لا الہ الا اللہ کلمۃ التقوی والعروۃ الوثقی، کلمۃ الاخلاص و شہادۃ الحق و دعوۃ الحق و برات من الشرک۔ تمام انبیاء کرام نے اسی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی گلشن کی آپ بیانی کی، شرک کی غلاظت کو رب کی وحدانیت سے پاک کیا، اور وحی کا پیغام لا الہ الا اللہ، تمام انبیاء کا مشن لا الہ الا اللہ، اور تمام آسمانی کتابوں کا مرکزی عنوان لا الہ الا اللہ۔ پیغمبر کائنات کی 23 سالہ جان 100 سائے کا شاہکار لا الہ الا اللہ۔ بیان میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، بیان میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں وہ بت خانہ تو کیا کہیے۔ سنا خانے محفل، جب میں نے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو دیکھا تو میں نے تاریخ کی مستند ترین کتاب قرآن مقدس کو اٹھایا، رب کائنات کی وحدانیت کے بارے میں پوچھا تو جواب ملا فاعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ تو یہی سامر کا اعلان فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اور یہی رسول کائنات یوں بولے من قال لا الہ الا اللہ
नफ्सिही आली वकार। इसी तकाज़े को बयान करते हुए शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के ताला अलैह यूं बोले, अय्या शाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला नअबुदु इल्ला इय्याहु व ला नतवक्कलु इल्ला अलैहि व ला नआमनु इल्ला व ला नआबदु इल्ला बिही व ला नअमनु इल्ला बिही। और कहीं बेकसीर रहमतुल्लाह के ताला अलैह ये कहते हुए नजर आए, अब यअमुरुल्लाहु ताला इबादहु बिइबादतिही वहदहु ला शरीका लहु व इन्नहुम खालिकुर राज़िकुल मुतफस्सिरु जमील हालती। सुना खाने में फैला लिए जा। अगर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों को यूं बयान करूं तो कुछ कबाहत न होगी। साहिब ला इलाहा इल्लल्लाह ला यतवस्सलु इल्ला बिल्लाह ला युसअलु इल्ला लिल्लाह ला यरका व ला यस्जुदु इल्ला लिल्लाह ला यदउ गैरल्लाह ला यहलिफु इल्ला बिल्लाह ला यतवक्कलु इल्ला अल्लाह ला यअति ज़ाहिरन वला आराफन वला गाहिना। जामिया दारुल हदीस मोहम्मदिया के अंदर शिकायत सितारों दीगर ममारत से तशरीफ लाने वाले मुस्तक़बिल के मामारों, ला इलाहा इल्लल्लाह का एक दावा है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की, इबादत सिर्फ अल्लाह की, दस्तगीर हाथ बड़े खुदा बंदे रखता की, वही हुक्म की ज़ात में रखता, हुक्म की सिफात में रखता, हुक्म की इबादत में रखता, वही सुकून की गहराइयों में डालने वाला, बातों की गहराइयों में नजर रखने वाला, सेवाओं की उसको को देखने वाला, वही मान की जो मिसाल पे हयात उतारने वाला, वही कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह की पुकार लगाने वाला। यूं कहूं तो कबाहत न होगी। लानी है अगर चमन में लाली तो खूने जिगर अर्ज़ा कर दो। लानी है अगर चमन में लाली तो खूने जिगर अर्ज़ा कर दो। यूं खज़ां के मातम से तकलीफ बहार क्या होगी। आखिर में बस यही कहना चाहता हूँ, उठिए करिए मिलत के रौबान लहू कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह ला फज़ला की जगह लेकर कुल हादिह सबीली आबू इल्लल्लाह बसीरा का पैगाम लेकर उठिए उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े से आगाह कर दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का डंगा बजा दीजिए, क्योंकि ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वस्सलाम। हज़रात फरमाया ज़िक्र मेरे हम वक्त भाइयों, आज का ये सेमिनार अक़ीदा तौहीद से मुतल्लिक़ है। अक़ीदा तौहीद मुख्तलिफ़ गोशे और बहुत सारे पहलू रखता है। इसकी वसअत का अंदाज़ा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि न सिर्फ मुतअद्दिद कुतुब समाविया इसी अक़ीदा के लिए नाज़िल हुई, बल्कि 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम भी इसी मकसद से वही के लिए बुनियादी तौर पर मौजूद है। हर पैगंबर की दावत तौहीद थी। यूँ समझिए कि आज तो ये तारीख दावत तौहीद है, ये अपनी तारीख के एतबार से कोई नई नहीं। हालात के तकाज़े मुख्तलिफ होते हैं, रिजाले कार तब्दील होते रहते हैं, लेकिन ये मैं तो समझता हूँ तहरीक दावत तौहीद जो है ये आलम अरवा से शुरू हुई। जब निशान के असर हुआ था तो इससे शुरू हुई और क़यामत तक इंशाअल्लाह जारी है। और जब ये तारीख नहीं होगी तो कायनात का वजूद खत्म हो जाएगा। जो लोग आज इस मुराशद दौर में चला रहे हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए, खैर बरकत से नवाजे। और आप हज़रात में जहाँ जमा हुए, आप भी यकीन तासीर व आफरी के अहल हैं कि आप इस
मुबारक मजलिस में आए और इस मौजू से अपनी दिलचस्पी का इजहार। मैंने तमाम तलवार की तकारीर तो नहीं सुनी, लेकिन जितनी सुनी है उनकी बिना पर मैं सभी तलबा को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने मौजू पर खूब तैयारी की है। रिजल्ट अलग बात है, लेकिन आपने अपने इम्तान मौजू बाहर करा देने की कोशिश, क्योंकि बाकी तलबा ने अभी हिस्सा लेना है, नमाज का वक्त भी करीब है, तो मैं मौजू को समेटते हुए बराह रास्त एक तालिब इल्म की हैसियत से, आपका साथी होने की हैसियत से अपने आप को पहले और फिर आपको इस मौजू से मुताल्लिक़ अक़ीदा तौहीद के मुताल्लिक़ दो चीज़ें कहने लगा। पहली बात यह है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने जो इरशाद फरमाया है कि फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें यकीन और एतमाद होना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो हक नहीं, वही हक है। जो हम कह रहे हैं जिस तौहीद को हमने अपनाया है, अल्लाह की यकताई का जो हमने इल्म बयान किया है, तो यही अक़ीदा ही सही है। इसके अलावा तमाम अक़ायद बातिल हैं। जब आप अपने अंदर ये एतमाद पैदा कर लेंगे तो इसके दो फौरी बदीही नतीजे आपको मिलेंगे। एक दाई है मुबल्लिग़ तौहीद होने के एतबार से ये दोनों चीज़ें हमारे लिए लाज़िम। आप जानते हैं कि इंसान का ये जिस्म पूरी कायनात का पर्दा, ये एक छोटी दुनिया है, ये 5-6 फुट में एक छोटी दुनिया है और एक वसी कायनात। इस छोटी सी दुनिया में भी अल्लाह की तौहीद के असरात और इस वसी कायनात में भी उसके असरात होते हैं। इस हमारी छोटी सी दुनिया में सबसे जो पहले हमें पैदा करते हैं इसके दिमाग और यकीन का ना होता है। माँ ये नहीं है हम ये बात कर रहे हैं कि अल्लाह एक है, ये वसी का मफ़हूम में इस पर एतमाद करना है। वो क्या है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हमारी इबादत और रियाज़त का भी तू ही हकदार है और हमारी मदद और नुसरत भी तू ही कर सकता है। अब जब हम ये अक़ीदा बना रहे हैं और हमारे अंदर ये चीज़ आ है, फिर सबसे पहले हमें आज़ादी फ़िक्र हासिल होगी। क्या आपने कुरान करीम नहीं पढ़ा? ये मिसाल क्या कहती है? ये हमें बताती है कि जब अक़ीदा तौहीद तुम्हारे दिलो दिमाग में रासिख़ हो जाएगा तो तुम्हारी एक हैसियत एक ऐसे आदमी जैसे होगी जिस पर रब के अलावा किसी की हुक्मरानी नहीं। वो एक है और एक का गुलाम है, उससे उसी से मांगना है और उसी से लेना है। मुश्रिक के मुकाबले में मुआहिद की हैसियत होती है, वो समझता है कि हमेशा मुश्रिक शाह मेरा हाथ दबा। अब अल्लाह है ना, इस अल्लाह की तौहीद से मुझे कोई डर और खौफ हटा सकता है, ना उम्मीद और रजा ना बचा सकता। आप इसका अंदाज़ा लगाएं। अल्लाह अकबर हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम की नफूस कुदसिया उनका तो कहते क्या है, उनको तो रब ने पैदा ही इसलिए किया होता है। ये देखें चंद लम्हात का फर्क, शाम वक्त का फर्क, चंद जादूगर फिरौन के कहने पर मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले डाले और लालच किया कि हमारे क्या मिलेगा। ये उनकी जिसे कहते हैं वो मेंटल अप्रोच, ज़हनी पस्ती थी कि वो मान रहे ना मैं क्या मिलेगा, मैंने सौदाबाजी है। फिरौन का जो जाओ कैसे मिलेगा, मुकाबला करो। वो
وہ مقابلہ پر اترے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ معاشرے میں آج کل ہمارے لیے یہ جادوگر ہے، یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے آپ کی لکیریں دیکھتے ہیں، کوٹے نکالتے ہیں، کیا ویلیو ہے معاشرے میں، کیا حیثیت ہے؟ معاشرے کی کچھ سماجی حیثیت نہیں ہوتی. اگر یہ ہماری بات اس میں بھی ہے کہ ہمارا ملک تو لا الہ الا محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا، آج عمدے ہی جادوگری بن جاتی ہے، کبھی دونوں بن جاتی ہے. اور ویسے ہی آ رہا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے سرداری کئی ملنگ کے پاس ڈنڈے کھا رہا ہے، اور کبھی نواسی میں ایک مظاہروں میں دھکے کھا رہا ہے، اور آج کل ایک پیر نے حکومت چلا رہی ہے. ہاں یہ ہے بات ہے، یہ ہماری بات کس کو نہیں ہے؟ ورنہ یہ جادوگر ہیں، یہ کیا کر سکتے تھے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے ہے، موسیٰ دیکھا، ایمان لے، اپنی کمزوری کو پہچان گئے اور ان کے سامنے حقیقت حق واضح. یہ چند ٹکوں پر بکنے والے اور پیغمبر کے مقابلے پر آنے والے جادوگر اب جب نور توحید کے ایک سے ان کے سینے منور ہوئے، ان کی روحیں گلدستہ توحید سے معطر ہوئی، تو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا میں تمہیں کیا کروں گا؟ حاصل کروں گا. دین ہم کی ڈرایا چند ٹکوں کے ناچ میں آ کر پیغمبر کے مقابلے میں اترنے والے اتنے بہادر، اتنے جرمن، اتنے دلیر، اتنے بے خوف ہوئے کہتے فخر سے معاملہ خاص جاؤ جو کرنا ہے. ماننا جانے لگ گئی پڑی نا پنجابی ہے، کل وہ جو کچھ کرنا ہے. اب ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اب عقیدہ توحید ہمارے سینوں میں آ گئے، ہم تیرے شاہی محلات سے ٹکرانے لگے. یہ کتنا فرق پڑ گیا. یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے، یہ ہے وہ نقطہ کہ قول لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم. دل میں چراغ توحید روشن کر لو تو یہ ساری کائنات کی بادشاہیت تمہارے قدموں میں نشان کر دے. یہ ہے کامیابی. ایک مبلغ توحید میں تو تبدیلی آتی ہے. آج میرے بھائیوں اسی بات کی ضرورت ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. آج کے دور میں توحید کی عملداری بھی آسان نہیں ہے. اس وقت کی مشکلات کچھ اور تھی، آج کی مشکلات کچھ اور ہے، آج کے مسائل کچھ اور ہے. لیکن بہرحال توحید کس دور میں بھی اس آواز کو اٹھایا گیا، دشمنوں کے لیے ناقابل پورا مشائل، مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا، مگر ان تمام مسائل کے پہاڑوں کو عقیدہ توحید کی پختگی میں پاش پاش کر کے رکھا. اس لیے میری اپنے آپ پر آپ کو پہلی نصیحت یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدہ توحید پر یقین رکھیں، اعتماد رکھیں، اور اس یقین و اعتماد کے ساتھ کہ کامیابی اور کامرانی بالآخر عقیدہ توحید. نہ خوف و رجا آپ کو اس راستے سے ہٹا سکے، دنیا کا کوئی جاؤ جلال آپ کو نہ ہٹا سکے، کسی قسم کی مشکلات اور مشکلات اور مسائل نہ ہٹا سکے. اور دوسری بات، جب آپ نکلیں گے تو آپ اس اپنے وجودی کائنات سے نکل کر اس وسیع تر کائنات میں آئیں گے. اور وسیع تر کائنات میں جو مسائل ہیں، ان مسائل کا حل بھی صرف اللہ تعالیٰ کی توحید میں ہے. آج پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے مسئلہ بڑا جو پیش کیا جا رہا ہے وہ غربت، افلاس اور خوف اور ڈر ہے، بدامنی ہے. ان دونوں چیزوں کا حل اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا. اللہ نے فساد کے اسباب بھی بیان کیا اور علاج بھی بیان کیا. کیا فرمایا؟
یہودی اور عیسائیوں سے ہوئی کہ آج یہ کیفیت نہیں کہ ہر ایک اپنے اپنا حصہ لینا چاہتا ہے. ڈیبیٹ کی ایک پالیسی ہے. اور لالا عباس اور عباس کوئی اقتصادی غلبہ چاہتا ہے, کوئی سیاسی غلبہ چاہتا ہے, کوئی معاشی غلبہ چاہتا ہے, کوئی کسی میں قبضہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے. یہ ایک زندہ خداؤں کی کہانی ہے. ہم مردہ خداؤں کی بات کرتے ہیں, زندہ خداؤں کی کہانی ہے. تو اللہ نے فرمایا اگر اس فساد کو روکنا ہے, دنیا کی بے امنی کو ختم کرنا ہے, تو پھر کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اگر تم اس بات میں مخلص ہو کہ انسانیت کو امن و سلامتی کی ضرورت ہے, انسانیت کا احسان کرنا چاہتے ہو کہ اس میں محبت اور محبت اور پیار آئے, یکسوئی آئے, تو پھر ایک ہی یاد ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. آؤ ساری کائنات کو رب کے سامنے لاؤ. اور یہ رب فرماتا ہے یہ دعوت جو میں کر رہا ہوں یہ کوئی ہوا میں نہیں ہے تمہاری طرح. ہیروشیما پر بم گرانے والے ہمیں کہتے ہیں ہم پرامن ہیں, کائنات کی عزتیں لوٹنے والے کہتے ہیں ہم پرامن ہیں. لیبیا میں تباہی کس نے کی, عراق میں تباہی کس نے کی, افغانستان میں تباہی کس نے کی, وہ کہتے ہیں ہم پرامن ہیں. رب کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ تمہارے سامنے اس بستی کی حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خوف زدہ بستی کو اللہ نے امن و سلامتی کی نعمت سے نوازا. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغداً من کل مکان فکفرت. ان کو عذاب یہ ساتھ ملا ہے, ان کو سزا یہ ساتھ تمہارا امن و سلامتی اس لیے برباد ہوئی ہے, خوشحالی سے غربت کا شکار اس لیے ہو کہ تم نے اللہ کی نعمت توحید کے بدلے شرک کو اختیار کیا ہے, تم نے محمد صلی اللہ کی نبوت کے بدلے دوسروں کا نبی اور معصوم بنا ہے. اسی بات کی سزا ملی ہے. نہ امن و سلامتی تمہارا مقدر ہے, نہ خوشحالی و ترقی تمہارا. تو جب ہم کائنات میں نکلیں گے تو ان چیلنجز کا ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا. تو توحید کے دائیوں, توحید کے ساتھ حوصلہ رہنے والوں, توحید سے اپنے دلوں کو منور و معطر کرنے والوں, تم مبارکباد کے حقدار ہو کہ تم ہی لوگ ہو, تمہاری وہ جماعت ہے اہل توحید کی جو صرف اور صرف دنیا کو امن و عزت اور پیار و محبت سے روشناس کروا کے ترقی اور خوشحالی کا راستہ دکھا سکتے. اور وہ کیا ہے؟ وہ صرف توحید. لا الہ الا اللہ یہ کلمۃ التوحید ہے نا. علماء باس کرتے ہیں نا کہ یہ کلمہ دو جز ہے, تو بھائی یہ اسلام میں ایک ہی چیز ہے. توحید اور رسالت کو الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. گویا کہ نظام اسلام کے دونوں جز ہیں, قرآن و سنت, اور اللہ کا کلام اللہ کے رسول کا کلام. دین اسلام اور شریعت کے دونوں حصے ہیں. تو شریعت کا نفاذ ہی دراصل کائنات کے مسائل کا ہے. کائنات ہمارے وجود کی ہو یا کائنات کے وسیع کا. تو میرے بھائیوں, ایک طالب علم کی حیثیت سے اس مختصر وقت میں جو میرے سامنے بات آئی, کہنے کو توحید کی فضیلت, اس کے وسائل, اس کی اقسام, اس کے فائدہ ثمرات, دنیا مثال بہت کچھ ہے. اور ہمارے قربان یا صاحب تشریف لائیں آگے ماشاء اللہ وہ بیان کریں گے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک داعی توحید, مبلغ توحید کے اعتبار سے آپ کے اندر یہ دونوں چیزیں سب سے پہلے راست ہونی چاہیے. یا یہ چیز آئے گی تو انشاءاللہ آپ کی دنیا, آپ کی کائنات بھی بدلے گی اور اس کائنات کا بھی بدل جائے گا. اور آج اسی انقلاب توحید کی ضرورت ہے
मौजूद है जश्न ईद मिलाद नबी की शरई हैसियत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। भला कब तक ये मजबूरी रहेगी, भला कब तक ये मजबूरी रहेगी, हमारे दरमियाँ यूं दूरी रहेगी। हम सदा सुन्नत के जाम पेश करते रहे, हम सदा सुन्नत के जाम पेश करते रहे और जनाब को शराबे बिदअत की मखमूरी रहेगी। सामीन मजलिस में आप हजरात के सामने जश्न ईद मिलादुन नबी की शरई हैसियत बयान करना चाहता हूँ। मालिक कायनात ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि हमने तुम पर अपना दीन मुकम्मल कर दिया। इसी तरह कायनात के इमाम का फरमान है, मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। कायनात के इमाम ने फरमाया कि जो बंदा दीन में कोई नई चीज़ ईजाद करेगा वो अमल बिदअत है, मरदूद है। और इसी तरह कायनात के इमाम ने फरमाया, इय्याकुम वल गुलुव फिद्दीन फ़इन्नमा अहलक मन कान क़ब्लकुमुल गुलुव फिद्दीन। फरमाया, कायनात के लोगों, दीन में गुलूव करने से बचते रहो, क्योंकि तुमसे पहले लोगों ने दीन में गुलूव किया, अल्लाह ने उनको तबाह व बर्बाद कर दिया। हज़रात गिरामी कदर, जब अल्लाह ने आज इस दुनिया कायनात के अंदर हम पर अपना दीन मुकम्मल कर दिया, आज हमने हमारे भाइयों ने इस दीन के अंदर नई बिदअत ईजाद कर दी है कि जिसका नाम जश्न ईद मिलादुन नबी रख दिया है। हज़रात गिरामी कदर, मैं सवाल करना चाहता हूँ ईद मिलादुन नबी मनाने वालों से। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम तुमसे ज्यादा प्यार करने वाले, तुमसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले थे, ज्यादा हकदार वो थे कि वो कायनात के इमाम का, कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कायनात के इमाम से ज्यादा प्यार करने वाले
دعا کرتا ہوں اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تمام بھائی اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. ایک مقرر باقی ہے، ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آخری مقرر کی تقریر ہوگی، پھر ججز حضرات ضبط مکمل کر دیں گے. نماز کے بعد قائد تحریک محترم محمد جمیل صاحب کی گفتگو ہوگی اور ساتھ نتائج کا اعلان کیا جائے گا، اور اس کے بعد طلباء کو کھانا کھلایا جائے گا جو بھی شرکا ہیں سب. الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الذي اخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن ذكر الدنيا الى ساعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. انتہائی عزت کے لائق قابل احترام علماء کرام شیوخ اعظام اور میرے ہم مکتب ہم نواز ساتھیوں، آج اس پرفتن دور کے اندر نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا انکار کرنے والا گروہ آج بھی اس پرفتن دور کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام نے ہمیں اعلان فرمایا قیامت تک کے لیے میری احادیث کو روکنے والے آئیں گے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے آئیں گے، لیکن الحمدللہ تعالی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغمبر کی حدیث کا انکار کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے انکار کرنے والے منکرین حدیث میرے پیغمبر علیہ السلام نے جو بات اپنی زبان سے نکال دی، حضرات گرامی قدر پیغام دینا چاہتا ہوں. اگر کوئی لوگ آج کے جواب میں اٹھ کر سوال کرتے ہیں، اے ملا میں اپنی دلیل اپنے ملا سے پیش کروں گا، میں اپنا جواب اپنے ایک مکتب ساتھی سے پیش کروں گا، میں اپنا جواب یہ لوگوں کے جواب ہوا کرتے ہیں ہم اپنی دلیل اپنے کٹی نشین پیر سے دیں گے. لیکن میں آج کے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تو میں دلائل دینے لگا ہوں، وہ دلائل کسی کٹی نشین کے دلائل نہیں، وہ دلائل کسی پیر کے دلائل نہیں، وہ دلائل کسی ملا کے دلائل نہیں، وہ دلائل اللہ کے قرآن کے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی، در حقیقت رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہوا کرتی ہے. ارے بتلاؤ، سوال کرتا ہوں، اگر حدیثوں کو جھٹلاؤ گے، اگر حدیثوں کو جھٹلا کر اپنے آپ کو
نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی مہر اس پہ جو بھی عمل لے کے آؤ، چاہے وہ عمل نماز کا ہو، چاہے وہ عمل جہاد کا ہو، چاہے وہ عمل زکات کا ہو، چاہے وہ عمل حج کا، روزہ کا، احکام کے بارے میں رب کی بنیاد کی قسم جھوٹ بولتے ہو، اگر پیغمبر کی حدیث کے اوپر جھوٹ مانو گے رب تعالیٰ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بول بالا کرنے والا موجود ہے۔ آخر میں جو کہوں گا، چھوڑ دے تو ان کی یکرنگ ہو جا، چھوڑ دے تو ان کی یکرنگ ہو جا، یا سراسر سنگ ہو جا یا سراسر منگ ہو جا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے آج کے پروگرام میں 24 طلبہ نے حصہ لیا ہے۔ جج حضرات ابھی رزلٹ فائنل کریں گے۔ اس دوران میں دعوت خطاب دیتا ہوں قائد تحریک محترم میاں محمد جمیل صاحب، کنوینر تحریکات توحید پاکستان، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں محترم میاں محمد جمیل صاحب۔ ٹھگ رکھیں اگے رکھیں آگے اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله اے پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام، پہلے آپ کچھ سمجھیں اور پھر لوگوں کو سمجھائیں۔ پہلے آپ جانیں اور پھر بار بار لوگوں کو بتلائیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت لائق نہیں، کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں۔ نہایت ہی واجب الاحترام جناب شیخ الحدیث پروفیسر ڈاکٹر نصر اللہ صاحب
صاحب اور ہم سب کے لیے واجب احترام مرکز ابن قاسم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحمید صاحب، میں ان تمام بزرگوں کا شکر گزار ہوں۔ یہ تحریک دعوت توحید کی تائید اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے اور میزبانوں کے لیے جناب دکتور شیخ الحدیث مولانا محمد رفیق صاحب، ان کے ساتھی اور چودھری صاحب، ہماری جماعت کے بزرگ اور اس جامعہ کے بانیان میں مولانا عبدالکریم صاحب بھی تشریف فرما۔ میں سب کے لیے دعا گو بھی ہوں اور دل کی گہرائیوں سے شکر گزار بھی۔ گھڑی میں 20 منٹ، 4 بجنے میں 5 منٹ باقی، دورانیہ 20 منٹ ہوگا۔ چند دعا شامل کرنا چاہوں گا۔ پہلا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ توحید کی عظمت و جلالت، اس کی فضیلت و برکات، اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھی دنیا میں جلوہ گر فرمائے، ہر پیغمبر نے اپنی دعوت کا آغاز کسی ہنگامی اور برننگ ایشو سے نہیں کیا۔ مسائل تو سب موجود تھے۔ نبی گرامی علیہ السلام کے ابتدائی طور پہ ذرا مرادہ فرمائیں کہ غربت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی، اس لیے ہم پڑھتے اور سناتے کہ غزوہ خندق کے موقع پہ سرمایہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے، اس قدر غربت و افلاس، امن و امان کی صورتحال۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ ان الفاظ اور اس روایت کو کئی مرتبہ لائے اور مختلف استدلال فرمائے کہ آپ مکہ معظمہ میں بیت اللہ کے ساتھ ٹھیک لگا کے تشریف فرما، 2 آدمی آئے، انہوں نے اپنے اپنے انداز میں شکایت کی، جو ایک نمائندہ شکایت تھی۔ پہلے نے شکایت کی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام غربت و افلاس نے مار ڈالا ہے، 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں، غریب کی بیٹی کو کوئی اس لیے قبول نہیں کرتا کہ اسے رخصت کرنے کے لیے اس کے بعد کے پاس وسائل نہیں ہے۔ دوسرے نے شکایت کی، اے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، قطع السبیل، راستے کٹ گئے ہیں۔ وہ عبد صاحب زبان
قطع سبیل، راستے کٹ گئے۔ نبی کرام علیہ السلام بیت اللہ کے ساتھ ٹیپ لگا کے تشریف فرما، یہ بات سننے کے بعد سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ رپورٹ کرنے والے، روایت کرنے والے، جسے ہم اپنی زبان میں راوی کہتے، حاتم طائی کا صاحبزادہ اب تک مسلمان نہیں ہوا، اپنے مذہب کا پیشوا بھی ہے، علاقے کا نواب اور سردار بھی۔ کہتا ہے کہ جو آدمی نے شکایت کی میں دیکھ رہا، اللہ کے پیغمبر سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے اور پھر پیغمبرانہ بصیرت، ذہانت کا مطالعہ کرتے ہوئے کس طرح ارشاد فرمایا، جواب دینے میں پہلے جس نے غربت کی شکایت کی ہے اس کا جواب نہیں دیا، پہلے دوسرے سائل کا جواب دیا ہے۔ فرمایا کہ امن و امان کی شکایت کرنے والے ان قریب وقت آنے والا ہے، ہم اس طرح امن و امان قائم کر دیں گے۔ پھر مختلف روایات ہیں، مختلف علاقوں کا ذکر کیا ہے، زیادہ روایت حضرت والی مشہور ہوئی۔ فرمایا کہ ایک عورت صحراؤ بیابان میں سنگلاخ زمین پہ چلتی ہوئی تنہا تنہا بیت اللہ کا طواف کر کے واپس چلی جائے گی، معاشرے کا کوئی گنڈا، کوئی اوباش اس کو بری نظر کر کے دیکھنے کی جرات نہیں کرے۔ یہ توحید کی عظمت ہے، صرف مذہبی مسئلہ نہیں، نوجوانوں صرف اعتقادی مسئلہ نہیں، یہ پورے نظام کی بنیاد۔ اور جس نے پہلے سوال کیا تھا اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک زکات دینے والے پر بدر نہ کرے، دینے والا نہیں ہو۔ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے دور میں ہم نے دیکھا، سیدنا حضرت عثمان خلیفہ ثالث خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے بعد یہ اعلان کر رہے تھے کہ لوگوں، جس کو شہد کی ضرورت ہو، بیت المال بھرا ہوا، جس کو غلے کی ضرورت ہو، ہمارے آپ بھی حاضر، جس کی ضرورت سمجھتے ہو، بیت المال لبالب ہو گیا ہے۔ ذہانت کیا ہے پیغمبرانہ؟ صرف نبی کائنات کی زلفوں کا تذکرہ کر کے لوگوں سے تحسین وصول کر لینا، یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں، یہ کوئی کمال کی بات۔ کیوں؟ سرور کائنات کے حسن کو کون پا سکتا ہے سوائے اس کے محبت کے جذبات میں اضافہ ہوگا اور ہونا چاہیے۔ یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ جز تکمیل ایمان کی نشانی، مگر پیغمبروں کو اس ناطے سے بھی نوجوانوں سمجھو کہ ہم پیغمبر تو اپنے وقت کا تھا، وہ سب سے زیادہ ذہین ہوا کرتا تھا۔ اس ناطے سے بھی پڑھو سیرت، اور اس ناطے سے بھی پڑھو کہ پیغمبر، ہر دور کا پیغمبر اپنے زمانے کے تمام دانشوروں سے، بڑے بڑے فلسفوں سے، بڑے بڑے دانوں
قریب تھا کہ مکے میں سے طرف جائیں. ابھی کیوں کر نہیں کریں کہ کوئی سوچے کہ وہی کے ذریعے رہنمائی ہو. یہ ہے پیغمبران اسمان. میں آپ سے پھر درخواست کروں گا نوجوانوں، سیرت طیبہ کے اتنے پہلو ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اگر تم کالجوں کے پڑھے لکھے لوگوں کو، یونیورسٹیوں کے لوگوں کو، ہائی جینٹری کو متاثر کرنا چاہتے ہو، پھر اثر نو سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو. اگر تم نوجوانوں کو بتانا چاہتے ہو کہ توحید کی تمام مسائل کا حل اور قریب اور چابی ہے، تو پھر ذرا اس تصور سے باہر آؤ، وہابی سنی کے تصور سے، دیوبندی اور اہل حدیث کے تصور سے ذرا باہر نکلو. کیوں؟ جس اللہ کی توحید کے لیے تحریک دعوت توحید اٹھی اور جس کے لیے ہم تمام مدارس کو بنا تعصب، بنا تفریق دعوت دیتے ہیں، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ یہ سمجھ جائیں توحید صرف دیوبندیوں اور وہابیوں کی نہیں. دوسرے لفظ میرے بچوں جو ایک خاص وقت فکر سے آئے ہو، وہ اگر اپنا ذہن واضح کرے، کھلا کرے. جہاں ایک پیارے خطیب نے وہابی کا نام لیا، ایک اور فرقے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا. میں اس کو پسند، سب کو دعوت دینے کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کی توحید اور ختم نبوت میں ہم سب کو قریب کرنا ہے، سمجھانا بھی ہے، قریب بھی کرنا. لہذا ہمارے اسٹیج پہ یہ دوئی کا تصور نہیں، تو عرض ہو رہی کہ توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سب سے پہلے کھلا ذہن کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف وہابیوں اور دیوبندیوں کی بات نہیں ہے. ہمارے قرآن کی ابتدا اس سے پہلے قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہو رہا، اور فاتحہ کی ابتدا کس طرح فرمائی؟ فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین. سنو، وہ صرف وہابیوں کا رد نہیں ہے، سنو، وہ صرف دیوبندیوں کا رد نہیں ہے، وہ تمام جہانوں کا رد ہے، ہم سب کا رد ہے. لہذا توحید کو سمجھنے کے لیے اپنا کلیجہ کھلا کر لو، توڑ دو فرقہ واریت کی دیواروں کو، مسمار کر دو تعصبات کے دلوں کو. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. عظمت کو دیکھو کہ یہ فرمایا جا رہا، نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام، سرور کائنات، رحمت عالم، نبی معصم، رسول مکرم، انہیں فرمایا جا رہا. اس لیے میرے بچوں یہاں سے شروع کرو بات کو سمجھ. فرمایا فاعلم، اے محبوب کردگار جس کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا گیا، جس کے لیے آپ نے آغاز فرمانا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جہاں سے آپ نے آغاز کرنا، کیوں آغاز کرنا؟ 14واں بات کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. جاگو بھائی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ
रसूला। कुरान का जलाल तो देखो, सिर्फ तरन्नुम से पढ़ने से नहीं, कुरान को जिस तरह भी पढ़ा जाए। हमने तो वो दौर देखा है जब हमारी माएँ पढ़ा करती थी और पढ़ने का सलीका भी उस तरह नहीं होता था। कारी हजरात उस वक्त होते ही नहीं, जो डॉक्टर साहब होते ही नहीं। वो अपने अपना जब पढ़ती थी तो सुनने वाला दारो कतार रोया करता था। पता है ये कुरान है, जिस अंदाज से पढ़ो, जरूरी नहीं कालका कहीं पढ़ा था। फरमाया वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत फमिनहुम मन हदल्लाह व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लालह फसीरू फ़िल अर्ज़ फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। हमने जितने पैगंबर जिस उम्मत में भेजे, पहली दावत यही थी, उअ्बुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल आलमीन, एक अल्लाह की इबादत और शैतान की इबादतों से बचो। जिसकी भी इबादत की जाए, वो कोई भी हो, वो जिंदा हो या फौत शुदा, यारो कुरान कहता है वो शैतान की इबादत होगी। सूरह यासीन में भी फरमाया और भी लिहाजा हुक्म क्या हो कि फ़अलम, मेरे पैगंबर पहले आप समझे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई हाजत रवा मुश्किल कुशा है। हाजत रवा मुश्किल कुशा को माना कर रहा, वो बीच में वाले की पीठ लिया है कि अम्मा यजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दअाहु व यक्शिफु स्सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़ आ इलाहुम मअल्लाह कलीलन मा तज़क्करून। खालिक़े कायनात में शिकवा कर रहे हैं, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना हाजत रवा मुश्किल कुशा। तो इसलिए फरमाया इसे समझो, आओ इख्तिसाद की तरफ चलते, इख्तिताम की तरफ जा रहे। ईमान जो है उसके 6 अज्जा है, तमाम मदारिस में पढ़ाए जाते हैं और इस्लाम के 5 अरकान हैं। ईमान के 6 अज्जा, उनकी इब्तिदा और बुनियाद अल्लाह की तौहीद और नबी अलैहिस्सलातु व अंबिया की रिसालत है। इस्लाम के 5 अरकान आपको मालूम है, बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलिमाए और कलिमाए तैयबा के 2 हिस्से हैं बच्चों। एक है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जितने पैगंबर आए, तीसरा बात मा कान लिबशर अन युतियल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वा सुम्मा यक़ूल लिन्नासि कूनू इबादन ली। सारे पैगंबर के बारे में फरमाया था, वो अपनी इबादत के लिए नहीं, वो अल्लाह की इबादत के लिए, करवाने के लिए आए। पढ़े लिखे लोगों, वो इनडायरेक्ट को डायरेक्ट करने के लिए आते। इनडायरेक्ट को इबादत होती नहीं है, मुफ्त ये है, वो इनडायरेक्ट को डायरेक्ट करने के लिए आते। बेवास्ता की बजाय बिना वास्ता की वो तलकीन करते और अल्लाह की इबादत ही वो कबूल है जिसमें वास्ते शास्ते ना हो। अभी मेरे एक अजीज वास्ते और वसीले की बात कर रहे थे, बात नहीं हुई भी मैं अर्ज करता कि थोड़े से फर्क के साथ और दिल खुला कर लो, इत्तेफाक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तो अंबिया इसलिए आए। अब आइए कलमे का पहला हिस्सा जो है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले नफी है फिर इस्बात।
جیسے ایمان میں شرک کی نفی نہیں ہوتی، غیروں کی نفی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس عقیدے میں سب سے پہلے جرأت اور ہمت کی ضرورت ہے۔ آج بڑی بڑی جماعتیں جلوس نکالتی ہیں اور عنوانات پر جلوس نکالتے کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ شان نبوت پہ سارے متفق، ختم نبوت پہ سارے متفق، اسلامی غربت کے خلاف جلوس نکالو سارے ہی متفق، سارے، مگر اللہ کی توحید پہ باہر نکلنا اور لوگوں کے کلیجے کامتے ہوئے میں نے دیکھے، کلیجے کامتے ہوئے دیکھے، کہتے ہیں ہم کسی کو کھاتے ہیں، کسی کے لیے کس کی بات۔ جب سے میں اس راستے پہ پڑا ہوں، میں نے بڑے بڑے اسٹیج کے بہادروں کو قریب ہو کے دیکھا، کوئی ایک قدم بھی چلنے کے لیے چند لوگوں کے سوا کو تیار نہیں ہو۔ اس لیے لا پہلے نفی چاہتا ہے۔ ہمارا بندہ شیخ الحدیث کسی تکڑے کی نفی کر سکتا نہیں، نہ کر سکتا۔ پہلے جرأت مانگتا ہے، اس لیے پہلے لعنت لائے ہیں، اور لعنت پہلے اس لیے لائے ہیں یہ عقیدہ توحید 13ویں پارے میں کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے۔ یہ عقیدہ توحید اتنا پاکیزہ ہے، اتنا بابرکت ہے، اور اتنا شفاف ہے، اتنا بے داغ ہے، اتنا اس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ اللہ کو عقیدہ پسند نہیں، شرک بھی رہے دل میں اور توحید بھی ہوتی، اس لیے لا الہ الا اللہ، اس لیے فرمایا فاعلم، سمجھ جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے میرے بچوں کو اللہ اس طرح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں بچوں کے بارے میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا ہے، ایک تو بات یہ ہے، فرقہ واریت اپنی جگہ پہ تمام انبیاء کرام سب سے زیادہ عقیدہ توحید میں گئے، اس کو فرقہ واریت سے پاک کرو، جس عنوان سے چاہو اپنے آپ کو معروف کرو، جس لقب سے چاہو اللہ کو ہو جاؤ، مگر لا الہ الا اللہ سب کی سچی دعوت ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ فرما رہا ہے، ایک تو یہ دل کھلا کرو، قرآن کو اس انداز سے پڑھو، صرف ترجمہ ہی غور سے پڑھو۔ قرآن کا سب سے بڑا عنوان ہی توحید ہے، سب سے بڑا۔ دوسرا، بیٹا آپ کو موقع دیا گیا ہے کھلے دل کے ساتھ، تاکہ آپ کی جھجک اتر جائے ان اساتذہ کے پڑھانے اور ان بزرگوں کے جو تعاون کرتے ہیں، یہ ہمارے دل میں ادھار ہے، ادھار، اور یہ ادھار کس طرح ادا ہوتا ہے جب تک گفتگو کا ملکہ حاصل نہ ہو، چاہے وہ تدریس کا میدان ہو۔ ایک آدمی اپنا محافظ تدریس صحیح معنی بیان نہیں کر سکتا، وہ کیا خدمت کرے گا؟ ساری زندگی اس کے ماں باپ بھی پچھتائیں گے کہ 7 سال لے کے پڑھایا، نہ جماعت کرا سکتا ہے، نہ جمعہ پڑھا سکتا ہے، نہ درس دے سکتا ہے۔ بتاؤ یہ ادھار ہمارے دل میں باقی رہا یا نہیں؟ اساتذہ کا نے کیا بدلا کیا؟ ان جامعات میں ہماری خدمت کرنے والے اپنی اولاد کے لقمے اٹھا کے ہمیں پیار اور محبت سے کھلانے والے، دیکھو بیٹا اگر تمہیں گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں آئے گا تو بتاؤ کہ تم مغرور نہ ہوگے۔ اس لیے ہم موقع دے رہے ہیں کہ تاکہ سب مکاتب فکر کو بڑھا کر اور زیادہ ان کا ذہن کھلا کر دیا جائے۔ تیسری گزارش، بچوں فرقہ واریت سے نکل آؤ۔ میں سب سے پہلے
اے حدیث نوجوانوں کو نکلنا دو، اللہ کے اختیار میں مارکیٹ ہے تمہاری، اللہ کے اختیار میں تمہاری شہرت ہے، وہ اللہ تمہیں نیکی بھی دے گا، نیک نامی بھی دے گا، پھر کبھی سے نکلو۔ یہ نہیں کہ میں بریلوی ہوں تو میں نے یہی جنتا ہے، اس وقت تک میری تقریر مکمل نہیں ہونی جب تک میں نے کسی بہاری کی چمڑی نہیں ادھیڑ دی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں، یہ قرآن کے تصور کے خلاف ہے۔ لہذا اپنی زبانوں کو شائستہ بناؤ، مثبت دعوت دو، اور قرآن کی یہ آیات سامنے رکھو۔ یہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے اسٹیجوں میں بھی پڑھی جاتی ہے، دوسرے اسٹیجوں میں پڑھی جاتی ہے، لیکن عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ قرآن تو یہ کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ دانائی بھی ہو، دانائی بھی ہو، ستھرائی بھی۔ قرآن تو یہ کہتا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ میرے پیغمبر اس بات سے نکلو حوصلے کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ اور آسان طریقے کے ساتھ، اور اسی کی قرآن تعریف کر رہا ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن۔ یہ سارے مارکیٹ کے دھندے ہیں، مارکیٹ کے دھندے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں اپنے راستے میں قبول کر لے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ بد کلامی کی جائے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ کبائر پھیلائی جائے، نہ ہمارا دین سے پسند کرتا، مثبت دعوت، مسلسل دعوت، سرفہرست اللہ کی توحید و ختم نبوت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج بین المدارس تقریری مقابلے کا الحمدللہ کامیاب انعقاد ہوا ہے۔ الحمدللہ اس تقریری مقابلے میں 4 ججز نے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر نصر اللہ خان صاحب جن کا اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے تعلق ہے، اسی طرح حافظ عبدالکریم صاحب جو مظفر گڑھ کلر والی سے تشریف لائے ہیں، وہ اس میں ججز کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اس طرح مولانا عمران سلفی صاحب جن کا تعلق نقیب والا خانوات سے ہے، انہوں نے ججز کے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ بطور منصف جج کے طور پر 3 بنیادی چیزوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ تلفظ کی ادائیگی کس انداز سے ہو رہی ہے، اسی طرح اس کا انداز گفتگو وہ کیسا ہے، اور تیسرے نمبر پر موضوع کے لحاظ سے جو عنوان دیا گیا ہے اس میں مواد کی تاخیر جو ہے وہ کس انداز سے کی گئی ہے۔ تو اس طرح چاروں حضرات کے نتائج کو ایک جگہ مرتب کر کے ان کا کنکلوژن نکالا گیا ہے، ٹوٹل نکال کے پھر اس کا جو ہے وہ ایوریج نکالی گئی ہے، اور اس انداز سے یہ بات واضح کرتا چلوں کہ ججز حضرات میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں کہ یہ مقرر جو ہے وہ اس کا تعلق کہاں سے ہے، کس کے ساتھ ہے اور کس جگہ سے آیا ہوا ہے۔ لہذا دیانتداری کے ساتھ یہ نتائج مرتب کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد ان کا ٹوٹل نکال کر ان کی پہلی 4 پوزیشن جو ہے وہ نکالی گئی ہے۔ تو اس طرح جو ہے انعامات میں جہاں نقدی انویلپمنٹ بند ہے، اس کا آپ لوگ کو پتہ ہے کہ پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی پوزیشن کے لیے کتنا انعامات جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
ہر ایک پوزیشن ہولڈر کو ایک تفسیر کا سیٹ جس کا نام فہم القرآن ہے، بڑی معروف اور اہم ترین جو ہے وہ تفسیر ہے، اور اس وقت جو ہے وہ ریفرنس کے طور پر جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر نصراللہ صاحب بیٹھے ہیں، وہ بہترین انداز سے بتا سکتے ہیں کہ کئی جگہ سے اس کی سائٹیشن ہو چکی ہے۔ سائٹیشن کا مطلب ہے کہ ریسرچ کے اندر ایک حوالہ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نوٹنگ ہوتی ہے کہ اس کتاب سے کتنے حوالے کتنے افراد نے جو ہے وہ لیے ہیں۔ تو باقاعدہ اس تفسیر پر کئی PhD اور MPhil کے مقالات بھی لکھے گئے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر نصراللہ صاحب نے بھی اپنی زیر نگرانی میں اسی تفسیر کے اوپر ایک PhD کا مقالہ مکمل کروایا ہے۔ الحمدللہ وہ ڈگری یافتہ ہے، ڈاکٹر بن چکا ہے اسی تفسیر کے اوپر۔ تو اس تفسیر کی کئی ایک خصوصیات ہیں، بنیادی طور پر میں 3-4 باتوں کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ عام حضرات اس تفسیر کو پڑھنا چاہیں تو وہ بآسانی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ بھی اور اس کے مدرجات بھی، اس کی تفسیر جو کی گئی ہے آسان انداز میں اور بامحاورہ جو ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے اس تفسیر میں ایک موضوع جو دیا جاتا ہے اس سے متعلقہ پرانی آیات قرآن پاک میں جس صورت میں جس بارے میں بھی ہیں ان ساری آیات کو آخر میں ایک جگہ اکٹھا کیا گیا ہے۔ اور بڑی ایک خوبصورت بات کہ 2-4 آیات کی تفسیر کے بعد نتائج کے عنوان سے اس کے جو ہے وہ پوائنٹ ترتیب کے ساتھ لکھ دیے جاتے ہیں کہ ان آیات سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے۔ اور یہ اس میں ایک منفرد بات ہے کہ آپ تفسیر پڑھتے ہیں سرسری طور پر، یا آپ خالی آیات کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ان نتائج کو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس تفسیر ان آیات کی تفسیر میں جو ہے وہ کیا بات بیان کی گئی ہے۔ تو اسی طرح اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسری کتاب جو ہے فہم الحدیث، وہ 2 جلدوں پر ہے، اور تفسیر کی کتاب جو ہے وہ 6 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ ہر ایک پوزیشن ہولڈر کو جو ہے دی جائے گی۔ تو میں پہلے پوزیشن ہولڈر کو انعام دینے کے لیے مولانا عبدالحمید صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور انعام وصول کریں گے۔ اس مقابلے میں پہلی پوزیشن کے طور پر محترم جناب حماد امجد صاحب۔ محترم حماد امجد صاحب ابھی میں یہ کتابوں کا سیٹ ہے، اس کے جو ہے وہ تھوڑا سا تعارف کروا رہا تھا۔ تو یہ تفسیر کے مؤلف اور اس فہم الحدیث کے مؤلف حضرت مولانا میاں محمد جمیل صاحب ہیں۔ اسی طرح ان کی اور بھی 18 کتب ہیں الحمدللہ، جو کہ ہر ایک کتاب جو ہے وہ بآسانی جو ہے پڑھنے والا سمجھ سکتا ہے الحمدللہ۔ اور ان کی شاہکار کتب میں سے یہ 2 کتابیں جو ہے وہ بنیادی طور پر ہیں، فہم الحدیث اور فہم القرآن۔ دوسری پوزیشن کے لیے میں دعوت دوں گا مولانا ڈاکٹر محمد رفیق صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور انعام وصول کریں گے۔ دوسری پوزیشن کے طور پر محترم جناب عامر مجیب صاحب۔ عامر مجیب صاحب تیسری پوزیشن کے لیے میں دعوت دوں گا پروفیسر ڈاکٹر نصراللہ خان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ان کی مائیت اختیار کریں حافظ عبدالکریم صاحب کہ وہ تیسری پوزیشن کے طور پر انعام دیں۔ تیسری پوزیشن کے لیے انعام وصول کریں گے محترم جناب محمد راشد صاحب۔ محترم جناب محمد راشد صاحب۔
تیسری پوزیشن کے لیے یہ کتابوں کا سیٹ اور اس کے ساتھ 3000 روپے نقدی جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں۔ چوتھی پوزیشن کے طور پر میں دعوت دوں گا حضرت میاں محمد جمیل صاحب کو کہ وہ خود جو ہے وہ تشریف لائے اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ چودھری عبدالخالق صاحب وہ تشریف لائیں گے اور تیسری پوزیشن کے لیے انعام دیں گے۔ انعام وصول کریں گے محترم جناب سلمان فرید صاحب۔ محترم جناب سلمان فرید صاحب 2000 نقدی کے ساتھ یہ کتابوں کا سیٹ وصول کریں گے۔ یہ گراں قدر کتابوں کا سیٹ ہے، یہ اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ آپ اسے پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ یہ ساری کتب جو ہے وہ طلبہ حضرات کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جو ہے وہ دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی حضرات جو ہے وہ خریدنا چاہے اس کو برائے نام اس کی جو ہے وہ قیمت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے مقررین میں ایک بالکل ہی چھوٹے بچے جو ہے انہوں نے مقابلے کے طور پر شرکت کی ہے، ان کا نام ہے زین العابدین۔ تو کم عمری کی بنیاد پر انہوں نے جو شرکت کی ہے اس بنیاد پر انہیں حوصلہ افزائی کا جو ہے وہ انعام دیا جا رہا ہے نقدی کے ساتھ یہ ایک کتاب۔ عاشق مقبول صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہ انعام ادھر دعا ہوگی اور دعا کے بعد جو ہے وہ آپ سب حضرات کے لیے کھانا ہے، کھانا کھا کر تشریف لے جائیں گے۔ دعا کے لیے درخواست کروں گا شیخ الحدیث عبدالحمید صاحب سے۔ دعا کریں اس کاوش میں جن جن ساتھیوں کا حصہ ہے اللہ اپنی بارگاہ قبول کرے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللهم لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشفى ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم قنا عذابك يوم تجمع عبادك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداء الدين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انزل رحمتك وشفاءك في الارض كما ان رحمتك في السماء. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع درجاتهم في أعلى النجيم. اللهم ادخلنا وادخلهم جنة الفردوس. اللهم أعزنا وأعزهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار. اللهم سب سبنا وعفو عنا. اللہ ہمیں جو زندگی دے صحت والی، سلامتی والی، ایمان والی، امن والی، عزت والی، عافیت والی لمبی زندگی دے. اللہ زندگی میں کسی کا محتاج نہ کر، محتاجی والی زندگی سے محفوظ رکھنا، اچانک والی موت، اذیت والی موت، رضیق عمر سے محفوظ رکھنا. اللہ مرنے سے پہلے کلمہ شہادت توبہ استغفار کی توفیق دینا جو تیری بارگاہ میں قبول ہو. اللہ خاتمہ ایمان اور اسلام پہ کر. اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو. اللہم ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ اس کاوش میں جن جن لوگوں کا جو حصہ ہے اپنی بارگاہ میں قبول کر. اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. آمین الہ الحق آمین.